بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز علماء کرام، ذی وقار دوستوں اور ساتھیوں، علم غیب کی تعریف پیش کرنے سے پہلے میں چند شرائط نقل کر دیتا ہوں کہ بریلیوں سے جب بھی گفتگو ہو تو ہم اپنے شرائط کو سامنے رکھیں۔ سب سے پہلی شرط، چونکہ بریلی حضرات اس مسئلے کے منکر کو کافر کہتے ہیں، کئی جگہوں پہ ان نے کافر کہا ہے، یہ اس کے لیے آپ حوالہ فہارس فتوی رضویہ صفحہ نمبر 874 پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو کافر قرار دیا ہے، اور مقالات شیر اہل سنت صفحہ نمبر 237 اس پر ہیں کہ علم غیب کا منکر نبوت کا منکر ہے۔ تو چونکہ بریلوی جو اس کا منکر ہو اسے کافر کہتے ہیں، تو ان کو دلیل قطعی سے ثابت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ان دلائل سے یعنی دلیل قطعی سے بریلوی یہ ثابت کرے گا کہ علم غیب، عالم الغیب کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کی گئی، اور ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی گئی۔ ہم اہل سنت والجماعت دیوبند یہ دکھائیں گے قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا ہے ولا عالم الغیب، اور یہ بھی کہلایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ میں علم غیب نہیں رکھتا اور زمین و آسمانوں میں علم غیب خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جبکہ بریلوی مناظر یہ دکھائے گا کہ ان محمد یعلم الغیب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، یا یہ کہلائے گا حدیث سے دکھلائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں غیب جانتا ہوں، عالم الغیب میں غیب جانتا ہوں۔ اور ہمارا مناظر یہ ثابت کرے گا کہ اللہ رب العزت ذرے ذرے کا علم جانتے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ رب العزت کا علم ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور بریلوی مناظر یہ دکھائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ جاہل حق وغیرہ میں ان کی کتابوں میں آپ تلاش کریں گے آپ کو ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے۔ تو بریلوی مناظر یہ چیز دکھاوے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے کا جانتے ہیں، اور یہ حدیث سے یا قرآن سے دکھائے۔ اور نمبر 5 پہ آپ یہ لکھ لیا کریں کہ بریلوی مناظر یہ ثابت کرے گا اور لکھ کر دے گا کہ جو علم غیب کا منکر ہے وہ کافر ہیں۔ اور بریلوی مناظر وہ دلائل پڑھے گا جو ان کے مسلک کے مطابق، مثلا فاضل بریلوی یعنی الدولۃ المکیہ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم علم غیب مکمل ہونا نزول قرآن کے مکمل ہونے پر تسلیم کرتے ہیں۔ الدولۃ المکیہ صفحہ نمبر 105۔ اب نزول قرآن مکمل ہونے پر جو علم غیب کا یہ کہتے ہیں تو یہ چیز اس کو ثابت کرنی پڑے گی۔ اب علم غیب کی تعریف ذرا سن لیں۔ علم غیب کی تعریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو کی ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے تحت تفسیر ابن کثیر جلد 1 پر وہ فرماتے ہیں ما غاب عن العباد ویقال ما یکون، اور تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر آیت نمبر 3 کے تحت جو تفسیر پیش کی ہے، جو علم غیب کی تعریف پیش کی ہے وہ ہے والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضی بدہیت العقل، اور یہی بات
مفتی احمد یار نعیمی گجراتی صاحب نے بھی علم غیب کی تعریف کے متعلق کی ہے۔ اور دوسری بات میں نے شروع میں جو عرض کیا شرائط میں نے کہا کہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے غیب کی نسبت کو اپنی طرف کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی طرف نہیں کیا۔ اس پر چند آیتیں لکھ لیں اور یہ آیتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف آیت نمبر 102 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہاں پہ اللہ رب العزت نے انباء الغیب کہا ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 34 ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور سورہ ہود آیت نمبر 49 تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور سورہ ہود آیت نمبر 100 ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، اور سورہ یوسف آیت نمبر 3 نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے لیے یا تو انباء الغیب کا لفظ استعمال کیا ہے، یا قصص غیب کا لفظ استعمال کیا، یا اطلاع علی الغیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی طرف غیب کی نسبت نہیں کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اپنی طرف جب نسبت کی ہے تو سورہ حشر آیت نمبر 22 عالم الغیب والشہادت، عالم الغیب کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاطر آیت نمبر 38 عالم غیب السماوات والارض، اور اس کے علاوہ سورہ نمل آیت نمبر 65 قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور سورہ حجرات آیت نمبر 18 ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ تو اللہ رب العزت نے غیب کی نسبت کو اپنی طرف کیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے پچھلے والے کلپ میں عرض کیا کہ بریلوی خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں فرماتے ہیں، اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جو چیز نبی نہ پسند کرے تم نبی کی طرف منسوب کیوں کرتے ہو؟ اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں، اللہ نبی کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں، اور آپ خود لکھ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں فرما رہے، اور پھر بھی آپ اس کے باوجود بھی پیش کرتے ہو۔ اور تفسیر مظہری کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا جو چیز اللہ اور رسول کو پسند نہ ہو اس کو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کیا جائے تو دنیا میں اور آخرت میں لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اور غازی ممتاز احمد قادری جن پر کتاب لکھی گئی ہے بریلویوں نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس چیز کو نبی پسند نہیں کرتے ہیں نبی کی طرف منسوب کیا جائے، وہ چیز جس کو نبی پسند نہ فرماتے ہو اس چیز کا کرنا کفر ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کی روشنی میں کفر کے گھاٹ اتر گئے ہیں جناب من۔ تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ پیش کریں اگلے والے کلپ میں۔ تو سوچا تھا اس میں یہ پیش کروں گا آیت قرآنیہ، اب اگلے والے کلپ میں انشاءاللہ آیت قرآنیہ، اور اس کے بعد بریلیوں کے جو اس پر مختلف دعوے ہیں وہ دعوے یہ چیزیں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر ڈنٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ جب بھی مناظرہ ہو گفتگو ہو ڈنٹ کے بیٹھیں، اور ڈنٹ کے جب بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کے روب سے ہی سامنے والا چپ ہو جائے گا۔ اور باقی یہ کہ اصل ہمارا مقصد تبلیغ ہے، اور یہ علاج کے طور پر ہے۔ اگر کسی کے پیٹ مروڑ اٹھے تو پھر ہم دلائل کا انبار بھی رکھتے ہیں، یہ علاج کے طور پر ہمارا کام اصل ہے تبلیغ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پوری امت کو صراط مستقیم نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔